کہ وطن کی فکر کر ناداں قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اگر گوادر پہ جنگ ہوتی ہے تو امریکہ اپنی فورسز گوادر پہ اتار دے گا۔ کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ یعنی آپ اندازہ کریں اس منافقت کی کہ ویسے کہتے ہیں رنگ نسل زبان کے علاقے سے تقسیم کرو، لیکن جب اسرائیل کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، یہودیت عیسائیت اور مسلمانوں کے ساتھ کزن بنا دو۔ ابراہیم اکارڈ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک سعودی عرب جو ہے اس کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ ریاست جب عوام کو اتنا ناراض کر لیتی ہے کہ پھر محبتیں ساری جو ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں، پھر اس کا دشمن دوست بن جاتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 125 سال پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وطن کی فکر کر ناداں قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اور دوسرا ان کا شعر تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جسے چونکہ ظاہر بات ہے اب ہندوستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ ایسا معاملہ کیا ہمارے ساتھ ابھی پیش آیا، اگرچہ کہ بہت دفعہ پیش آتا رہا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے شاید 75 سالہ تاریخ میں 1970 کے آس پاس جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو رہا تھا، اس وقت تک عالمی جو تھی کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی، اس کی نظریں ہم سے یوں پھری ہوئی تھیں، اور شاید ہمیں اس طرح سے مجبور کیا جا رہا تھا کہ ہم علیحدہ ہو جائیں۔ خود ہم بھی چاہتے تھے۔ وہ جو منیر نیازی کا شعر ہے، کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ وہ مرن کا شوق تو تھا ہی تھا، ہم چاہتے تھے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں، لیکن اس وقت کی صورتحال خاصی مشکل ہے، اور اس خاصی مشکل اس لیے ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک کیس جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے، لیکن وہ کیس جو ہے وہ آہستہ آہستہ الماریوں میں بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر نیب جو ہے وہ مختلف کے کیسز جو تھے 1999 میں انہوں نے بنانے شروع کیے تھے، اور تقریباً 2002 کے الیکشن سے پہلے سارے سیاستدانوں کو ان کی فائلیں دکھائی گئی تھیں، ان کو کہا گیا تھا کہ نواز شریف کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے۔ میں خود کئی ایک کیسز کے اندر بطور گواہ پیش ہوا ہوں، اور مجھے اچھی طرح لگ رہا تھا کہ یہ جو گواہیاں ختم کی گئی ہیں اور کس طریقے سے فائلوں سے چیزیں غائب کی گئی ہیں، اور پھر جن ہی لوگوں کے سامنے میں گواہ کے طور پہ پیش ہوا تھا وہ ایک دن وزیر اعلیٰ بھی بن گئے اور وزیر بھی بن گئے۔ عالمی جو غنڈہ گردی ہے اس وقت دنیا کی، اس کا بھی حال کچھ ہمارے پاکستان کے نیب کے اس ادارے سے مختلف نہیں ہے۔ وہ ہر ویسا ملک جس کے پاس کوئی معدنیات ہوتی ہیں، کچھ وسائل ہوتے ہیں، یا جس سے کوئی اس نے ایسا کام لینا ہوتا ہے، جیسے اس نے کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرنا ہو اور اس حملے کے لیے اس کی سرزمین استعمال کرنی ہو، اس کی فورسز استعمال کرنی ہو، اس کا اسلحہ استعمال کرنا ہو، تو اس کے خلاف بھی ویسے ہی فائلیں بننا شروع ہو جاتی ہیں جیسے نیب کی فائلیں بننا شروع ہوتی ہیں۔ پاکستان کے 8 فروری کے الیکشن جو تھے، یہ ایک ایسے متنازع الیکشنز تھے کہ جس کے اوپر اگر کہیں عام حالات ہوتے تو پوری دنیا کے اندر شور مچ جاتا۔ لوگ کہتے کہ کیا ہو رہا ہے، عالمی پریس بھی بول اٹھتا، سب کچھ بول اٹھتا، اگرچہ کہ اس وقت تھوڑا بہت بولا، لیکن اس کے باوجود بھی اگرچہ کہ اس دوران میں اتنا کچھ ہوا تھا کہ چھپایا جا نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے اوپر جو کامن ویلتھ کی ٹیم تھی اس نے ایک رپورٹ مرتب کی۔ میں اس سے شروع کروں گا، اور پھر اس کے بعد پورے اس سال کے اندر جو کیس ہمارے خلاف بنتا چلا آ رہا ہے اس کیس کے حساب سے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ ڈیلی ٹیلی گراف نے ایک مضمون شائع کیا ہے، اور مضمون جو ہے وہ اس نے شائع کیا ہے اسی رپورٹ کے خلاف، اور اس نے کہا ہے کہ کامن ویلتھ ہیلپڈ ہائیڈ پاکستان الیکشن ریگنگ۔ یہ کامن ویلتھ جو ہے، کامن ویلتھ بنیادی طور پر ایک باڈی ہے ان ممالک کی، ان غلام ممالک کی جو برطانیہ کے زیر سایہ تھے اور پھر اس کے بعد علیحدہ ہو گئے، تو برطانیہ نے ان کو
اپنی ایک کامن ویلتھ کی آرگنائزیشن میں جوڑ دیا تاکہ ان کے گلے میں غلامی کے پٹے کا نشان جو ہے وہ جاری ہے اور نظر آتا رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1970 کے دسمبر میں اقتدار سنبھالا تھا تو اس نے جو چند پہلے کام کیے تھے ان میں سے ایک یہ کیا تھا کہ اس نے فوری طور پر کامن ویلتھ سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا۔ اور دوسرا اہم کام، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس شخص نے اس کام کو کر کے اپنے لیے پھانسی کی راہ منتخب کر لی تھی۔ اس نے فری میسنز تنظیم پر پابندی لگا دی تھی، اور وہ آج جو دفتر ہے 90 شارع قائد اعظم پر، جس میں محترمہ مریم نواز اور پھر ان سے پہلے ان کے والد صاحب اور ان کے چچا بیٹھا کرتے تھے، یہ فری میسنز کا دفتر تھا۔ اور فری میسنز کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ امریکہ کے اندر تمام تر صدور جو ہیں وہ فری میسنز کے رکن ہوتے ہیں، سوائے ایک کینیڈی خاندان کے، اور جو کینیڈی خاندان کا ساتھ حشر کیا گیا ہے کہ ان کا وہ جان ایف کینیڈی کا وہ بچہ جو اس کی موت کے وقت وہ جو اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا تو پورا امریکہ اس کو خوبصورتی کے اس کے کانفیڈنس کی وجہ سے اس کو ایک ہیرو سمجھتا تھا، اس تک کو بھی مار دیا گیا تھا۔ تو ایک ڈیلی ٹیلی گراف نے کہا ہے کہ کامن ویلتھ ہیلپڈ ہائڈ پاکستان الیکشن ڈگنگ۔ اب اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ the Commonwealth has been accused of colluding with Pakistan's military backed government، کہ یہ کامن ویلتھ جو ہے یہ بڑے بڑے ملک جس میں برطانیہ شامل ہے، جس میں کینیڈا شامل ہے، جس میں آسٹریلیا شامل ہے، جس میں نیوزی لینڈ شامل ہے، وہ جو لوگ جن کی وزرائے اعظم کو بڑی کمال، جی کیا بات ہے ان کی، یہ کتنے زبردست۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا تھا نیوزی لینڈ میں تو اس کی جو محترمہ وزیر اعظم تھی ان کے بارے میں ہم کتنی زبردست باتیں کرتے ہیں، لیکن جب مفادات کی بات آتی ہے تو سارے کے سارے ملک جو ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس جرم میں ساتھ دیتے ہیں۔ backed government to cover up widespread election rigging. The Commonwealth Secretariat acts as an independent observer for the members' elections and sent a 13% delegation to Pakistan for the February 2024 vote. But for the first time in 70 years history، 70 سالہ تاریخ میں وہ کہتا ہے یہ ایسا جرم کامن ویلتھ نے کبھی نہیں کیا کہ the organization failed to publish their findings, instead praising the fairness of the vote and Pakistan's democracy process۔ یعنی انہوں نے اپنی رپورٹ شائع نہیں کی۔ ظاہر بات ہے وہ لوگوں کو تو نہیں کر سکتے تھے، وہ میں بتاتا ہوں کہ کون کون لوگ تھے کہ جن کو جو اس کے اندر اس کو دیکھنے آئے تھے، لیکن اس کی انہوں نے فیئرنیس جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو بتایا کہ نہیں بہت اچھا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی، آہستہ آہستہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ابھی جناب آہستہ آہستہ ہے، ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور یہ بھی ہو جائیں گے۔ The report which until now had been suppressed had in reality found widespread rigging and accused the government for violating the fundamental political rights including freedom of association, assembly and expression۔ یہ اس نے کہا ہے کہ اس دوران اس رپورٹ کے اندر اچھی خاصی جو تھی بلکہ بہت زیادہ اس کی وائلیشنز دکھائی گئی تھیں، خلاف ورزیاں دکھائی گئی تھی، کس کی؟ سیاسی آزادیوں کی، اس کے بعد اپنا کو بنانے کی فریڈم آف ایسوسیشن، سیاسی پارٹی بنانے کی، اور پاکستان کے ڈیموکریٹک پروسیس۔ میں اس کو لمبا نہیں پڑھنا چاہتا، یہ میرے ہاتھ میں رپورٹ ہے، ویسے لمبی رپورٹ ہے، اس کا کچھ حصہ میرے ہاتھ میں۔ اس کی جو کی فائنڈنگز ہیں، یہ بیسیکلی یہ رپورٹ جو ہے یہ بنائی گئی تھی، یہ اس کے انچارج تھے نائجیریا کے، یہ وہ صدر جو تھے ان کا وہ تھے اس کے نائجیریا کے انچارج، اور یہ میں آپ کو اس رپورٹ کے کچھ حصے میں صرف بتاتا ہوں کہ کیس آپ نے کیسے بننا ہے۔ Led by the former Nigerian president Goodluck Jonathan, the 13 members group was deployed at the request of the Pakistan's Election Commission Pakistan and covered key areas including اس طرح کو جو کچھ کی فائنڈنگز اس کی کیا ہے؟ ریسٹرکشن ان دا پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے پی ٹی آئی، عمران خان کے اوپر ریسٹرکشن لگائی گئیں۔ دا رپورٹ ہائی لائٹس دا سیویئر بیریئرز ٹو پاکستان تحریک انصاف پارٹی انکلوڈنگ سپریم کورٹس جنوری 2024 رولنگ انویلیڈیٹڈ پی ٹی آئیز انٹرنل الیکشن، فورسنگ دی کینڈیڈیٹس ٹو رن آن دی انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈپرائیونگ دیم فرام دی پارٹیز کرکٹ بیٹ سمبل۔ قاضی فائز عیسیٰ کا نام تاریخ کی اس بدترین شخصیات کے اندر آ چکا ہے، اور اس رپورٹ کے اندر بھی یہی ہے کہ پہلے تو اس کے پارٹی الیکشن نہیں مانے گئے، پھر اس کو سمبل چھینا گیا، یہ اس پہ بہت لمبی بحث کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ ایسا ایک کریٹیکل ڈس ایڈوانٹیج ان اے کنٹری۔ پھر وہ کہتے یہ ہیں کہ انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کیا گیا، پری الیکشن ریسٹرکشن آن دا انٹرنیٹ وہ کیا گیا۔ پھر پولنگ پروسیس وائل ووٹنگ واز لارجلی پیسفل اینڈ ان انٹرپٹ ڈسپائٹ نیشن وائڈ موبائل انٹرنیٹ
blackout, the report raises alarms over the ECP's handling of the result, वो जो फॉर्म 45 फॉर्म 47 पोस्ट इलेक्शन के बारे में वो कहता है अनलॉफुल आउटकम, यानी एक बददियानत किस्म का आउटकम जो है। द रिपोर्ट कंक्लूड्स दैट द रिगिंग may have unlawfully prevented illegitimate candidates, particularly PTI official, from assuming the office। उसने कहा कि PTI जीती हुई थी इसको, ये तो इलेक्शंस की आपके सामने आ गए। और इसके सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि द मिलिट्री बैक्ड रजीम, अब जो मर्जी आप कह लें, लेकिन दुनिया ये समझती है कि इस पूरे के पूरे इस सेटअप को अगर फौज जो है सहारा ना दे तो एक दिन के अंदर ये कोलैप्स हो जाए। इसीलिए ये डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, द मिलिट्री बैक्ड रजीम लिमिटेड द एबिलिटी ऑफ इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी टू कैंपेन, फोर्सिंग इट्स मेंबर टू रन एज एन इंडिपेंडेंट एंड बैनिंग द यूज ऑफ द इलेक्ट्रल सिंबल्स। ये उसका ये पूरी रिपोर्ट ये आप मैं ज़्यादा इसमें लंबा नहीं जाना चाहता। दूसरा, अब आते हैं कि उन्होंने जिस वक्त ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पास किया है, तो उस डेमोक्रेसी एक्ट के अंदर उन्होंने रेफरेंस दिए हैं बहुत सारे, जिनमें से कुछ रिपोर्टों का रेफरेंस दिया गया। ये रिपोर्टें मेरे सामने, अब ये जो रिपोर्टें जब उन्हें रेफरेंस दिए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि रिपोर्टें जो हैं ये आपके सामने इकट्ठी होती चली जा रही हैं। उनमें से जो सबसे पहली रिपोर्ट जो है ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट जो है ये है 2024 कंट्री रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये रिपोर्ट है 2024 की, किसकी? अमेरिका की बनाई गई, यूनाइटेड स्टेट्स की। यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका जो ह्यूमन राइट्स का जो है महकमा जो है वो उसकी रिपोर्ट बनाता है। उसके बाद उन्होंने इसकी जो एग्जेक्टिव समरी में इंपॉर्टेंट 3 चीज़ है कि 2024 में द गवर्नमेंट रियली टुक क्रेडिबल स्टेप्स टू आइडेंटिफाई पनिश ऑफिशियल्स हु कमिटेड ह्यूमन राइट्स। गवर्नमेंट जो है जो मर्जी करते रहें, खा वो पुलिस वाले दबाव बर्बाद करें, गवर्नमेंट स्टेप लेते। उसमें सबसे पहला चीज़ जो है उन्होंने बताया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी अदालत के बगैर उसने जो है वो क्या प्रोटेस्टेड मार दिए जाते हैं, लोगों को अपना बना के जिम्मेदार समझ के कि ये जनाब डाकू है, चोर है, वो मार दिया जाता है। इसमें उसने नंबर ऑफ अटैक्स जो हैं उनके बारे में बताया, ख़ास तौर पे उसने पूरे पाकिस्तान में खाद के पीके उसका बताया। दूसरा उसने कहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर क्वेश्चन इन पॉपुलेशन कंट्रोल, और उसके बाद लिबर्टी के अंदर फ्रीडम ऑफ द प्रेस, किसी किस्म की उसने मिसालें दी हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं इंटरनेट के जो व्लॉगर्स हैं उनको पकड़ा जाता है, उनको केस बनाया जाता है। सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मिलिट्री एजेंसीज एंड द पुलिस फोर्सेस, क्रिमिनल ग्रुप्स और आर्म्ड एक्सट्रीमिस्ट और रेबल ग्रुप्स। The government authorities use the law to prevent punish media criticism, the Pakistan armed forces। तो ये उसने कहा है। इसमें और भी बहुत से, लेकिन मैं सिर्फ चूँकि बहुत सारी रिपोर्टों को साथ साथ मिलाना चाहता हूँ। इसके साथ साथ ये फिर 16 अक्टूबर 2024 की मेरे सामने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पाकिस्तान सेकेंड रिव्यू में कहते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक अपने आप को किसी भी तौर पर अपने ह्यूमन राइट रिकॉर्ड को साफ नहीं करने की कोशिश की, बल्कि ये बदतर से बदतर होता चला जा रहा है। यूके पार्लियामेंट वो है जो कि अपना हमारे बारे में बड़ी कंसर्न शो करते, क्योंकि रूलर रहे हैं। इन्होंने ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के ऊपर रिपोर्ट दर्ज की। इसके साथ साथ यूरोपियन पार्लियामेंट, बाकी चीज़ें सारी जो हैं ये इसके साथ हैं। लेकिन कॉमनवेल्थ ने ये जो ड्रॉप साइट पर रिपोर्ट आई है इसका जवाब भी दिया है। वो कहते हैं द गवर्नमेंट एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द रिपोर्ट। ना, हमने रिपोर्ट तो दे दी थी, अब जो मुजरम है उसने तो रिपोर्ट शायद नहीं की थी। द फुल रिपोर्ट एज वी हैड कम्युनिकेटेड अर्लियर विल बी रिलीज लेटर दिस मंथ, इस महीने के आखिर में। ये है अलार्मिंग कि वो रिपोर्ट जो कि 1 साल से छुपाई गई थी अब क्यों दी जा रही है। और एक बात और याद कीजिएगा, ये ड्रॉप साइट टाइप जैसे साफ़ी होते हैं, इनको खबरें खुद हुकूमतें लीक करती हैं कि जिन्होंने ये काम किया होता। अब इस चीज़ के साथ आप 2 में चीज़ें मिला के आप देखें। एक तो ये है कि जो आप अमेरिका ने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो पास किया, एक्ट उसकी वोटिंग अब उसकी शुरू होनी है। इसमें एज ए सैंक्शन द गवर्नमेंट द मिलिट्री ऑफिशियल की डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाए। ठीक है, सैंक्शनिंग अपने जनरल हमारे साहब उनकी बात है, हमें नाम क्या लूँगा इसका, इनएडमिसिबिलिटी जो है उसके अंदर के सैंक्शंस इंक्लूडिंग मेकिंग दीज इंडिविजुअल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान government and the military, so those directly involved in actions against the political opponent will face personal and professional consequences।
اس کے اوپر ایک تو یہ ہے، یہ قرارداد ہے، لیکن قرارداد کے ساتھ وہ کہتے ہیں، یہ ولسن بینٹرا جو ہے انہوں نے کیا تھا، یہ کہتے ہیں یہ والا جو آپ قانون ہے، یہ امریکہ کا قانون ہے سینکشنز لگانے کا. یہ قانون ہے، یہ ہے دا گلوبل میگنٹسکی ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ، گلوبل میگنٹسکی ایکٹ ٹائٹل 12 سب ٹائٹل فلاں فلاں فلاں. یہ کہتا ہے آتھرائز دی پریزیڈنٹ، ٹرمپ کو آتھرائز کرتا ہے ٹو امپوز اکنامک سینکشن، کسی بھی ملک پہ ایسے جو ایسا ہو اس پہ ایک معاشی جو ہے سینکشن لگا دی جائیں، اینڈ ڈینائی انٹری انٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس دا فارن پرسن آئیڈینٹیفائڈ ایز انگیجنگ ان ہیومن رائٹ وائلیشنس اور کرپشن. یہ جو ہے دسمبر 2016 میں یہ انیکٹ ہوا تھا. ایک یہ اب اس کے بعد دوسری جو چیز جو کہ اس کے ساتھ آپ اس کو ساتھ، اگر یہ بل ہے یہ جو وہ 2311 بل ہے، اس کو میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹے اور بشرا بی بی کی بہن جو ہے وہ چلے گئے ہیں اس کے اندر ریپیٹیٹ ٹو دی یونائٹڈ نیشن جو ہے، شی از اس کے اوپر ہے ریپیٹیٹ فور ٹریٹمنٹ کروئل ادر کروئل امپرسن، جیسے میں نے گفتگو کی تھی یہ والی سے. ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں اصل مسئلے کی طرف. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس سارے ایشو کے اندر، اس سارے معاملے کے اندر یہ رپورٹیں جو ہیں دوبارہ سے ایک دفعہ پائل اپ کیوں ہو رہی ہیں. پاکستان سے دو کام جو ہیں وہ لیے جانے متوقع، بلکہ تین آپ اس کو سمجھیں. ایک تو اسرائیل کا معاملہ جو ہے اور قطر کے معاملے کے اندر یا تو عرب اسٹیٹس ہیں جو کہ وہاں پر فزیکلی موجود ہیں، یا پھر پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اس کے اوپر کہیں کسی طور پر جو ہے پریشر ڈال کے، اگر کہیں یہ پاکستان کی ویپنری جو ہے یا پاکستان کی فوج جو ہے وہ، اگرچہ کہ اس پہ ان کو بہت اچھی طرح یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پاکستان پہ گزشتہ تقریباً کوئی 30 سال سے ایک پریشر ضرور ڈالا جا رہا ہے. جس دن خورشید محمود قصوری صاحب اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملے تھے ترکی کے اندر، اور وہ باقاعدہ ارینج کیا جا رہا تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ آپ جو ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ جب ٹرمپ جو ہے دوبارہ 2018 کے اندر 17 کے اندر تشریف لائے تھے حضرت صاحب، تو انہوں نے ابراہیم اکارڈ کا نام جو تھا اس کے نام سے ایک ڈول ڈالا تھا. ابراہیم اکارڈ یہ چیز ہے کہ چونکہ عیسائی، یہودی اور مسلمان حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، اس لیے یہ تینوں مذہب جو ہیں یہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے طور پہ اکٹھے رہ سکتے ہیں. ان کا علاقہ دے آر کزنس، تو کزن کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے. لیکن ایک کزن ایسا ہے ان میں اندر جو کسی طور پر ماننے کو بھی تیار نہیں کہ میں دوسرے کزن کے ساتھ ٹھیک رہنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2000 سال ہمیں عیسائیوں نے مارا تھا اور ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کیا تھا، اس لیے ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے. اگرچہ کہ وہ آج کل بدلے کے موڈ میں ہیں لیکن بیچ میں خاموش رہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ زمین جس پہ ہماری حکومت قائم ہونی ہے وہ مسلمانوں نے قبضہ کر لی ہوئی تھی اور ہمیں نکال دیا ہوا تھا، ہمیں خیبر سے نکال دیا گیا تھا، خدا سے نکال دیا گیا تھا، ہمیں بیت المقدس سے نکال دیا تھا، ہم نے اس کو واپس لے کے جھنڈا قائم کرنا. تو ان کے لیے بھی ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ ایسی چیز نہیں. لیکن اس وقت بش کو اور امریکہ کو، کیونکہ امریکہ کی اندر ایک لابی ایسی ہے جو سمجھتی ہے کہ ایسے ہماری زندگی کے اندر یہ بڑی جنگ نہ چھڑے ورنہ ان کو پتہ ہے بہت برا ہوگا. اسی لیے جو کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا تھا جس کے اندر سادات کو ساتھ ملایا گیا تھا اور سادات وغیرہ نے مل کے نہر سویز کو واپس لیا تھا اور مصر نے اس کو تسلیم کر لیا تھا، اردن نے ان کو تسلیم کر لیا تھا، اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی ارد گرد کے ملک تھے ان کے ساتھ ہو گئے تھے. سعودی عرب کا معاملہ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ابراہیم اکارڈ کے اندر یو اے ای اور یہ لوگ بھی جو آ گئے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 1979 کا جو ایران فیکٹر ہے، اس ایران فیکٹر نے بھی خاصا عربوں کو جسے کہتے ہیں خوف زدہ کیا تھا، اور یمن کے اندر سے جو سعودی عرب پہ اور یو اے پہ حملے ہونے شروع ہوئے تو وہ دوبارہ جو تھے کہتے ہیں اس آئرن ڈوم کی چھتڑی کے اندر آ گئے. تو ایک یہ تھا کہ پاکستان کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ابراہم اکارڈ جو ہے وہ اس کو تسلیم کر لیں، کیونکہ اگرچہ کہ ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. پاکستان میں جو سیمائٹس ہیں، جو کزنز ہیں، بڑے تھوڑے ہوں گے. سید ہیں، مطلب اس کے ساتھ ساتھ عباسی ہیں، اس کے بعد جو کیا نام ہے ارائی ہیں، یہ کسی نہ کسی حد تک جو کہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو سیمائٹس ہیں. زیادہ تر یہاں پر ایرینز رہتے ہیں، جیسے راجپوت ہیں، جیسے جاٹ ہیں، جیسے اور بھی اس طرح کے. تو پاکستان کا تعلق نہیں، لیکن چونکہ مسلمان، یعنی آپ اندازہ کریں اس منافقت کی کہ ویسے کہتے ہیں رنگ نسل زبان کے علاقے سے تقسیم کرو، لیکن جب اسرائیل کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، یہودیت عیسائیت اور مسلمانوں کے ساتھ کزن بنا دو. اب یہ اپنا نیا کزن کا مسئلہ ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ کے اندر ہمیں شامل کرنے کم از کم، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک سعودی عرب جو ہے،
جب تک سعودی عرب جو ہے اس کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ مین باڈی آپ دیکھ لیں، چاروں طرف جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، مسقط ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، یمن ہے، اوپر جا کے بحرین ہے، بحرین کے بعد پھر وہ کونے میں کویت آ جاتا ہے، کویت کے بعد پھر سارا سرکل لگاتا ہوا لبنان، شام، یہ سارے آ جاتے ہیں، اور پھر اوپر جا کے پھر وہ جیسے کہتے ہیں بحر کل میڈیٹیرین آ جاتا ہے۔ ان سارے کے اندر باڈی امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے سعودی عرب کی، وسائل کے حساب سے بھی، مسائل کے حساب سے بھی، طاقت کے حساب سے بھی، قوت کے حساب سے بھی۔ پھر جو غزہ کا ہے حصہ پورے کا پورا وہ سعودی عرب کے ساتھ ملتا ہے، اور وہیں سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہر سویز نکال کے غزہ کے علاقے سے گزاری جائے، اور مصر کو ایک قسم کا ارریلیونٹ اس مسئلے میں کرنا چاہتے ہیں، میکسیمم دریائے نیل تک جیسے ان کا خواہش ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سعودی عرب کو بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ تسلیم کرے۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے جو ایک ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ پہلے آپ والی بات، اب پہلے وہ کہتے ہیں پاکستان تسلیم کر لے تو ہم اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ اگر پاکستان جیسا نیوکلیئر پاور جو ہے اگر اس نے یہ تسلیم کر لیا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے، او بھائی تسلیم کر لو، ویسے بھی تو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگرچہ کہ انہوں نے بہت ساری آزادیاں دی ہیں، معاشرے کو کھولا ہے، حالات بھی ایسے کر دیے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے اندر یہ آ جائے کہ کوئی بات نہیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اس کے باوجود بھی اس بنیادی طور پر جزیرہ نما عرب کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کے اندر بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ شہروں میں آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ عورتوں کو جدہ ایئرپورٹ کے اوپر کھڑا کر کے وہ تو ان کے کاؤنٹرز پہ کھڑا کر دیا جائے، عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دے دی جائے، ریاض میں آپ کر لیں، لیکن باقی سعودی عربیہ جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی مذہبی قسم کی فضا ہے جس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ ان کو خوف یہی ہے کہ ہم جو ہے اگر اس صورتحال میں آئے تو ہم مذہبی فضا جو ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے، کیونکہ عرب جو ہیں وہ احادیث پڑھے ہوئے ہیں کہ ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر جو اختلاف ہوگا تو اس کے اندر پھر خوفناک قسم کی جنگ شروع ہو جائے گی، جس میں منا کا قتل وغیرہ بھی آتا ہے۔ اس کو اندازہ ہے ان کو کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے خلاف اٹھیں گے، اسی لیے وہ بہانہ پاکستان کا لگانا چاہتے ہیں۔ پاکستان والے کہتے ہیں کہ سعودی عرب کہہ دے تو ہم کہیں گے جی وہ جی کیا بات ہے، امام کعبہ نے مان لیا تو ہماری کیا حیثیت رہے گی۔ ایک تو پریشر جو ہے ہمارے پر اس طرف سے آنا، دوسرا پریشر جو ہے وہ اس خطے کے اندر کنٹینمنٹ آف چائنا کا پریشر ہے۔ ایس سی او کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی، اس میں دو خطے آپ کے اس وقت ولنریبل ہو چکے ہوئے ہیں، ایک آپ کا خیبر پختونخوا اور دوسرا بلوچستان۔ بلوچستان کے بارے میں رپورٹ سے کی جاتی ہے کہ چائنیز اینڈ رشین جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر بلوچستان کے لوگوں سے بھی نیگوسیشن کرنے کے موڈ میں ہیں، بلکہ شاید ان کی نیگوسیشن چل بھی رہی ہیں، اور دوسری طرف سے امریکنز جو ہیں وہ بھی بلوچستان کی جو ہے سپلنٹر گروپس جو ہیں وہاں پر کردار بات ہے، اب اربیار ہے یا بالاچ ہے، یہ سارے کے سارے تو بیٹھے وہی ہوئے ہیں، کوئی کو سوئٹزرلینڈ میں پناہ لیے ہوئے ہے، کسی اور جگہ پناہ لیے ہوئے، اور ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ جو بھی بلوچ اس سے نکلتا تھا وہ جا کے یو ای میں بیٹھ جاتا، وہاں ایک اس کی دکان ہے، شو روم ہے، وہاں اکثر اوقات مل جاتا ہے۔ میں جب کبھی جاتا ہوں تو بعد میں نے اتنا عرصہ بلوچستان میں سرو کیا ہے، تو جب کسی کو ملنا ہو تو اس شو روم والے پہ چلے جاؤ، یا پھر اب تو خیر وہ بن گئی ہوئی ہے وہ جو بہت بڑی ایمریٹس مال، اس مال کے اندر پچھلے دن بھی نواب رسانی وہاں تشریف تھے فرماتے تو مجھے لے گئے، کہتے آپ وہاں بیٹھیں، اور ان کو پتا تھا کہ کہتے مجھے وہ دیکھو وہ دو لوگ جو ہیں وہ آبزرو کر رہے ہیں، یہ ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ڈیوٹیز چل رہی ہیں جو بھی ہے، لیکن وہاں پر یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یو اے ای کا بیسک مفاد یہ ہے کہ اگر گوادر بلٹ ہو جاتا ہے تو یو اے ای بالکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے فوری طور پر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی انسرجنسی ہوئی اور کہیں سے ادھر سے رشیا سے چائنا سے ایکسپورٹ مل گئی، کیونکہ رشیا کے ساتھ ہم نے اچھا تو کیا نہیں ہوا، اور رشیا واحد ملک ہے دنیا کا جس نے طالبان کو تقسیم کر لیا ہے، تو آپ کو صرف چاغی اور خاران اور نیچے سے گوادر اور تم کا علاقہ جو ہے اس کو یوں کرنا ہے، اور پورے کا پورا بلوچستان کا ساحل جو ہے وہ ایران اور اس کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، اور یہ پلاننگ اپنی جگہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے بھاگ کے فوری طور پر پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں، اور وہ فرمیں جن کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں تھی، جن کے پاس کوئی انویسٹمنٹ کے پیسے نہیں تھے، اور پھر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ساتھ ملا کے، اب ہوگا کیا؟ اب یہاں پر پریشر بنے گا کہ آپ پاکستان جو ہے وہ چائنیز کو اوائڈ کرے اور باقاعدہ ان روڈ بنانے کی کوشش کی جائے، اور اس کے سامنے یہ ہے کہ پاکستان کے سامنے یہ آپ کا سینکشن، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر آپ کا جی ایس ٹی پلس جو ہے اور پھر فیکٹف کے ایشوز کھل جائیں تو پھر جو اس وقت 84 بلین ڈالر جو ہے 40s میں تھے 44، یعنی 3 سالوں کے اندر جو آپ نے قرضہ لیا ہے
تو آپ کو تو نچوڑ کے رکھ دیں گے۔ اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ امریکہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر امریکہ کی انویسٹمنٹ کسی جگہ خطرے میں پڑ جائے تو اپنی فورسز وہاں اتار سکتا ہے۔ تو اگر گوادر پہ جنگ ہوتی ہے تو امریکہ اپنی فورسز جو ہیں گوادر پہ اتار دے گا، تو اس کے بعد ہوگا، نہ بھی فورسز اتارے تو اس کے اگر آ کے ایک یا دو جو بحری بیڑے آ کے کھڑے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کے پاس تو ساحل اور وسائل نہیں رہ جاتے۔ تو وہ جو آج سے تقریباً 2005-4 میں اکبر بگٹی نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا دیکھیں لڑائی اب شروع ہونے والی ہے، اس کا ایپی سینٹر جب مرکز ڈیرہ بگٹی ہوگا اور اس کا دوسرا ایپی سینٹر جو ہے وہ گوادر بنے گا۔ مرکز ڈیرہ بگٹی کو بنیادی طور پر اس لیے کہا تھا کہ اس وقت وہ ان سارے جتنے بھی فورسز تھے، کامپرس فورسز تھیں، ان کو وہ لیڈ کر رہا تھا اس وقت۔ اور لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ گوادر اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو پاکستان کی عالمی نقشے کے اندر اسٹریٹجک حیثیت زیرو ہو کے رہ جاتی ہے۔ کراچی اور بامبے ایئرپورٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن جبکہ باقی ساحل جو ہے اس پورے معاملے کے اندر، اور جس کے اندر سے اب تو تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، ان ساروں کے راستے وہاں سے جانے ہیں۔ اور اب جو کچھ وہاں پر KPK کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ وہاں جو حالات بن چکے ہوئے ہیں ان دونوں جگہوں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی وہ سرمچار ہیں یا یہاں سے TTP کے لوگ ہیں اب آپ کے گھروں میں آ کے رہنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ آپ ایک زمانے میں پہاڑوں پہ ہوتے تھے، اب نہیں ہیں، اب وہ مل گئے ہیں، اس سوسائٹی گھل مل گئے ہیں، اب ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اور جب کبھی کسی معاشرے کے اندر لوگ سپورٹ کرنا شروع ہو جائیں تو پھر اس وقت وہ معاشرہ جو ہے یا سوسائٹی جو ہے اس کے یہاں ریاست کی ریٹ قائم نہیں ہوتی۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ریاست جب عوام کو اتنا ناراض کر لیتی ہے، ریاست جب عوام پر اتنا جینا تنگ کر دیتی ہے، جب عوام سے نوالا چھین لیتی ہے، جب عوام کے گلے سے گفتگو کرنے کا اور آواز بلند کرنے کا حق بھی چھین لیتی ہے، تو پھر اس کے بعد تو صدائے احتجاج بھی چھین لیتی ہے۔ اور صدائے احتجاج کے مقابلے میں اس کو یا تو اٹھا لیا جاتا ہے یا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر بعض دفعہ تو اس کو زندگی سے ہی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ پھر محبتیں ساری جو ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں، پھر اس کا دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اس حالت کو جتنی جلدی آپ بدل لیں تو بدل لیں، ورنہ اقبال کی بات وہی کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔